أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک، اس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شزدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے مردہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال، اس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس رات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینے سے افضل، جس رات میں نازل ہو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام سب کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام وفضل اللہ علی خلقی. اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر. اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس برا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا. حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. محترم حضرات، قرآن آیا تو عدل مساوات کا پیغام آیا. قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی. قرآن آیا تو کسرا کا غرور خوف میں ملا. قرآن آیا تو باطل کے لیے
لہراتی جھنڈے ٹوٹ پڑے. قرآن آیا تو انسان کے پجاری خدا کے پرستار بنے. قرآن آیا تو توحید ملی, ایمان ملا. قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا. قرآن آیا تو دوست سے سب کچھ ملا. مگر افسوس صد افسوس, ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا ہے. ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کی سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا, ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری. وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی, ناکامی اس کا مقدر بن گئی. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا, آج ایک چیٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا, آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. مسلمانوں, سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ, غفلت کا پردہ چاک کرو, قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ, ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. حاضرین جلسہ, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی. اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی. وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی عصمت پلٹ دی. آج ہم ہیں کروڑوں میں, مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں. جان ہماری محفوظ نہیں, مال ہمارا محفوظ نہیں, عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے. نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں, نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں. حضرات, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو, یہی وہ قرآن تھا جس کی برکت سے یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے صحابہ ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا. کسی نے سچ کہا, وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں, وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں, پھر جو تو نہیں غالب کچھ ہے کسر ایمان میں. محترم حضرات, اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا, اسے سینے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی, تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے, سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.